أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے انسان کی اور بندے کے درمیان کے ربط اور تعلق کو، انسان اور بندے کے درمیان کے ربط اور تعلق کو بڑے عجیب انداز سے بیان کیا۔ ایک طرف شان عبدیت ہے، دوسری طرف شان معبودیت ہے۔ ایک طرف بندے نے اپنی شان کے مطابق اللہ کی عبدیت کا اظہار فرمایا، اور اللہ کے شائن شان اللہ کا مقام بھی ظاہر فرمایا۔ اگر کہتا ہے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے قرآن پاک میں الگ الگ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمایا بندہ گویا اللہ کے سامنے یوں کہتا ہے، یا اللہ تو نے حکم دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، یعنی اللہ کی بات مانو گے، اللہ کے تابع دار ہو جاؤ گے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارو گے، ینصرکم، تو ہم بھی اپنی نصرت، اپنی مکمل مدد اور تعاون، اپنی معاونت تمہارے ساتھ شامل حال کریں گے۔ گویا بندہ یوں کہتا ہے، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے عبادت کرنے کا عزم کر لیا، اور ہم عبادت انجام دے رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت ظاہری بھی، عبادت باطنی بھی، عبادت قولی بھی، عبادت فعلی بھی، عبادت خلوت بھی، عبادت جلوت بھی، عبادت انفرادی بھی، عبادت اجتماعی بھی۔ جس طرح کی آپ نے عبادت کا حکم دیا، اے اللہ ہم آپ کے سامنے عبادت کے لیے سرنگو ہوتے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، تابع دار ہو رہے ہیں، اے اللہ۔ لیکن عبادت کرنے والا عبادت کرتا ضرور ہے، لیکن آپ کی مدد کے بغیر عبادت میں استقامت نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ مانو، ہم بھی آپ کی مانیں گے، تابع دار ہو جاؤ، ہم بھی تابع دار بنا دیں گے، وفادار ہو جاؤ، ہم بھی وفادار کر دیں گے۔ اے اللہ ہم آپ کے وفادار ہو رہے ہیں، آپ بھی ہمیں اپنے شائن شان مدد عنایت فرمائیے۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد، تو اللہ کے سامنے گویا اپنا عہد پورا کرتا ہے، اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اپنا مکمل طور پر اللہ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میں عاجز ہوں اور آپ قوی ہیں، میں ادنا ہوں، آپ اعلیٰ ہیں، میں ضعیف ہوں اور آپ ضعیفوں کو قوت بخشنے والی ذات ہیں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے ہم ہر کمزور قوی سے مدد طلب کرتا ہے، اے اللہ ہم بھی آپ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنی بندگی میں رہے گا، اللہ اپنی معبودیت میں، اللہ اپنے ضرور وعدہ پورا کرے گا۔ اس لیے اکابر کہتے ہیں کہ عبادت کرتے وقت 3 چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اپنی بندگی، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو بندہ کیسا غلام کرتا ہے عبادت میں؟ اس طرح ہمارے قوموا للہ قانتین، کھڑو تو تواضع سے کھڑو، متواضع ہو کر کھڑو، سر جھکا کے کھڑو۔ علماء کہتے کتنا جھکنا؟ نظر جھک گئی تو بس کافی ہے، سر اتنا مت جھکاؤ
جس میں قیام میں رکوع ہو جائے، قیام میں رکوع ہو جائے، اتنا سر مت جھکایا کرو بلکہ نظریں جھکا لیا کرو. نظریں جھکانا ہی تواضع ہے. جیسا ہم کہتے ہیں کسی بڑے کے بارے میں، ارے بھئی ان کے نظروں سے نظریں ملانے کی ہماری ہمت کہاں، ان کے نظروں سے نظریں ملانے کی ہماری جرأت کہاں، حیثیت کہاں. کیا مطلب؟ بڑوں کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہیں کرتے، بڑوں کے سامنے نظریں جھکایا کرتے ہیں. اللہ بھی یہی حکم دیتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام نے یہی طریقہ بتایا. جس وقت نماز پڑھو سجدے کی جگہ نظر رکھو، سجدے کی جگہ نظر اٹھا کر نہیں. یہ متکبر علامت ہوگی، نظر اٹھا کر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی یہاں کبھی وہاں. ایسی نظروں کا بھٹکنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نظروں میں تواضع دیکھنا چاہتے ہیں، تو تواضع کے ساتھ کھڑو اور پھر ہاتھ باندھو جیسے غلام ہاتھ باندھتا ہے آقا کے سامنے. عجیب بات، علماء فرماتے ہیں ہاتھ باندھنے کو لوگوں نے مختلف طریقہ بتایا، لیکن ذرا وہ طریقہ تو دیکھ لو کس میں غلامی زیادہ ہے. تو آپ جب دیکھتے ہو وہ طریقہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھو اور ہاتھ تحت سرہ ہونی چاہیے. تحت سرہ جب بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہے تو آپ کو انتہائی تواضع والی شکل نظر آتی ہے. اور مستورات سے کہا گیا کہ وہ اپنے طریقے سے اوپر ہاتھ باندھے، تو جب وہ ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑی رہیں گی انتہائی بندگی کی مکمل شکل و صورت نظر آتی ہے. تو اس لیے کہا کہ ہم تکبر کے ساتھ ہاتھ نہ باندھیں، جیسے بعض لوگ ہاتھ باندھ کر سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں. اللہ کے سامنے سینہ تاننا یہ انتہائی جرأت اور انتہائی ہمت اور بے ادبی کی بات ہے، اور یہ بے ادبی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ادب، قوموا للہ قانتین وارکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. عجیب بات فرمایا کہ پچھلی امت میں جماعت کی نماز نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ نماز پر استقامت نہیں حاصل کرتے تھے، بہت جلدی نمازیں چھوٹ جاتی تھی. اور ہمیشہ یاد رکھو جو چیز انفرادی ہوتی ہے اس میں بہت جلدی غفلت پیدا ہو جاتی ہے، بہت جلدی اس میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، بہت جلدی اس میں آدمی عمل سے محروم ہو جاتا ہے. لیکن اجتماعی عمل ایسا عمل ہے بھئی ایک بھول گیا تو دوسرا یاد دلا دے گا، دوسرا بھول گیا تو تیسرا یاد دلا دے گا. ایک کو دیکھ کر دوسرے کی ہمت پیدا ہو گئی، دوسرے کو دیکھ کر تیسرے کی ہمت پیدا ہو گئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے اللہ نے امت محمدیہ میں اجتماعی نماز رکھی تاکہ قیامت تک نماز جاری رہے. اقیم الصلاۃ، قیامت تک نماز جاری رہے. ورنہ نمازیں جو اجتماعی نہیں ہوتی انفرادی ہوتی ہیں اس میں سستی پیدا ہو جاتی. جیسے پچھلے زمانے کے جتنی امتیں تھے ایک زمانے تک نماز پڑھتے، بعد میں نماز چھوٹ جاتی، نماز ختم ہو جاتی، غفلت آ جاتی. جہاں پر نماز میں غفلت آ گئی وہاں اللہ سے غفلت پیدا ہو گئی، ذکر اللہ سے غفلت پیدا ہو گئی. اب تمام اللہ کے بندے اللہ کی بندگی سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے عورتوں کو کہا جاتا ہے جیسے مرد حضرات نماز کے لیے چلے جائے تم اپنے یہاں نماز فوراً پڑھ لو. اسی لیے افضل یہ بتایا گیا جس وقت مستورات یہ دیکھتے ہیں مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تم بھی وضو کرو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کیا مستورات کے لیے بھی جماعت کی نماز ہے؟ مستورات کے لیے جماعت کی نماز تھی نہیں تھی. ایک زمانے میں مستورات کے لیے جماعت کی نماز تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادت پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ تمام خواتین مندر سے آئی ہوئی تھی، خواتین گرجا گھروں سے آئی ہوئی تھی، پوجا خانے سے آئی ہوئی تھی، مجوسی ماحول سے آئی ہوئی تھی.
اس ماحول سے آپ نے نکال کر مسجد کے ماحول میں آپ نے لایا. جب لایا تو دھیرے دھیرے آپ نے بریک لگانا شروع کیا. پہلے آپ نے فرمایا عورتوں کو کہ دیکھو جب مسجد آیا کرو تو خوشبو لگا کر مت آیا کرو، یہ فرمایا. پھر آپ نے کہا کہ پائل وغیرہ بجتی ہوئی چیزیں نہیں. پھر آپ نے فضیلت بیان کی مستورات کو جس وقت اللہ نے حکم دیا وقرن فی بیوتکن، گھر میں رہو، تو آپ نے کہا بہترین عورت کے لیے مسجد اس کے گھر کی مسجد ہے. پھر آپ نے دھیرے دھیرے فضیلت بیان فرمائی. جتنی عورت اندر جا کر نماز پڑھے گی اتنی زیادہ اسے ثواب والی بنے گی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ آہستہ بریک لگایا اور مستورات اپنے گھر میں نماز پڑھنا شروع کی. حضرت عمر کے زمانے میں جس وقت خواتین فجر کی نماز میں آیا کرتی تھی تو حضرت عمر روکا کرتے تھے. ان کی بیگم بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکنے کے لیے کہ وہ افضلیت کو نہیں سمجھ رہی ہیں، زمانے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہی ہیں، تو روکنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڑک کے کنارے پر بیٹھ گئے. جب ان کی بیگم خود گزر رہی تھی تھوڑا سا ان کے برقعے کو جھٹکا دیا. جھٹکا دیتے ہی وہ پریشان ہو کر واپس لوٹ گئیں. حضرت عمر نماز پڑھا کر گھر آئے. پوچھا بیگم مسجد نہیں پہنچی؟ کہا نہیں زمانہ بہت خراب ہے. کہا کیا خراب ہے؟ کہا نہیں دیکھیے ایسی ایسی حرکتیں ہوئی. اچھا تو نہیں آج سے میں نہیں جاؤں گی. تو حضرت یہی تو سمجھا رہے تھے، تم سمجھ نہیں رہی تھی، حجت کر رہی تھی، لیکن جب حرکت ہو گئی تو حجتیں بند ہو گئیں. حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس زمانے کی عورتوں کا حال سرکار دیکھ لیتے ہرگز مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے تھے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. تو ہرگز اجازت نہیں مستورات کو مسجد جانے کی. حرمین شریفین کا حکم الگ ہے، وہ آ کر برکتاً اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اب فضیلتاً زیادہ سے زیادہ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں.